بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ رب کریم اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو تعلیم دیتا ہے، اے میرے پیارے بندو، میری پیاری بندیوں، مجھ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ہم کو سیدھی راہ پر، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن پاک سے پوچھیں، یا اللہ جن بندوں کی راہ پر چلنے کے لیے تو نے حکم فرمایا وہ بندے کون ہیں؟ رب کا پاک کلام ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب فرماتا ہے جن پر میں نے انعام فرمایا، جن پر میرا فضل اور کرم ہوا، وہ میرے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا دور ختم ہوا، رسول پاک خاتم النبیین ہیں۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ دیوس ہے، وہ کمینہ ہے۔ میرے نبی پاک خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ صدیقین رسول پاک کے صحابہ کرام، جن کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی شیر خدا فرماتے یہ صدیق کا لقب آسمانوں سے جبریل امین لائے اور رسول پاک کے صدقے آپ کو عطا کیا گیا۔ پھر شہداء اللہ کی راہ میں چلتے چلتے قربان ہو گئے، چاہے تو کفار سے جنگ لڑتے ہوئے، چاہے تو شیطان سے لڑتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تمام شہداء ہیں۔ اب دور ہے اللہ کے صالحین کا، اللہ کے صالح بندوں کا، خدا کے ولیوں کا۔ قرآن پاک کا حکم ہے، اے بندو مجھ سے ان اللہ کے صالح بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ ان کے کیا عمل تھے؟ سب سے پہلے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی کامل اتباع کی۔ اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ شعبان معظم، وہ متبرک مہینہ جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ شعبان میں 5 لفظ ہیں۔ شین، جو شعبان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرے گا، گناہ سے توبہ کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو شرف عطا فرمائے گا۔ دوسرا بے، جس اللہ کے بندے نے، رسول پاک کے امتی مرد عورت نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، نوافل پڑھے ہوں گے، اللہ کے حضور توبہ کی ہوگی، اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ کس قدر برکت دے گا یہ بعد میں عرض کروں گا۔ شعبان میں تیسرا لفظ ہے الف۔ اللہ رب کریم کا وہ بندہ، رب کی بندی جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے گا،
اللہ اس کو امان اور امن عطا فرمائے گا۔ آخری لفظ ہے نون۔ جس رسول پاک کے امتی نے، وہ مرد و عورت ہو، خدا کو یاد کیا ہوگا، نوافل پڑھے ہوں گے، اللہ سے مغفرت مانگی ہوگی، اللہ سے توبہ کی ہوگی، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ رسول پاک کا یہ معمول ہوتا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا رب کے محبوب روزوں میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب سے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور مہینوں میں اس طرح روزوں کی کثرت نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی شعبان آتا ہے آپ روزوں کی کثرت کرنے لگتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا اس مہینے میں بندے کیا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ رب کے محبوب نے فرمایا جس نے اس مہینے میں 10 روزے اللہ کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے رکھے، اس میرے امتی کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب کے محبوب فرماتے ہیں جس نے ماہ شعبان میں 2 نفل ادا کیے، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں 700 محل عطا فرمائے گا اور 200 سال عمر کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ جس نے شعبان کا پہلا روزہ رکھا، اللہ رب کریم اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا، اسے 1000 شہداء کا رتبہ عطا کیا جائے گا، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، بے شک وہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ جس نے یہ شعبان کا 1 روزہ رکھا ہوگا اللہ اس کا 1000 حوروں سے نکاح کرے گا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے میں نے خواب میں حضرت بی بی جنت خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ حضرت جنت خاتون بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے سامنے تھی، میں نے ادب سے عرض کی آپ مجھے فرمائیں کون سا عمل آپ کو زیادہ محبوب لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو قاسم جو 8 رکعت نفل اس طرح ادا کرے، ہر رکعت کے اندر آپ نے فرمایا 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے، آپ نے فرمایا 8 رکعت 4 کر کے 8 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت کے اندر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے، اے ابو قاسم اللہ کی قسم میں جنت میں نہ جاؤں گی جب تک اس کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ ان نوافل کا ثواب مجھ کو ہدیہ پیش کرے، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک میں اس کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے محبوب نے فرمایا میرا امتی شعبان معظم میں 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرے، ہر رکعت میں 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے، اور جب سجدہ رکوع کرے رکوع کی کلمات ادا کر کے، سجدے کے کلمات ادا کر کے وہ 10 بار پڑھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ 10 بار ان کلمات کو سجدے میں ادا کرے، رکوع میں ادا کرے، سجدے رکوع کی تسبیحات کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ رب کریم اسے 200 سال کا عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اللہ رب کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے عمل ہیں، یہ رسول پاک کے عمل ہیں، یہ صحابہ کرام کے عمل ہیں۔
اللہ کا پاک کلام ہے، اے بندو مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ چلا ہم کو صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر۔ وہ راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ابھی عرض کی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری، یہ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ یہی حکم ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اور جب تمہیں ان کے عمل کا پتہ چل جائے اس پر عمل کر کے تم نجات پانے والے بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اسی شعبان میں شب برات ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اپنے بچوں کو نہیں روکتے، اپنے بھائیوں کو نہیں روکتے۔ ہم آگ جلائیں گے، پٹاخے ماریں گے، پتہ نہیں کیا کیا گندیاں، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، اس کو استعمال کریں گے۔ خدا کی قسم یہ مسلمانوں کے کام نہیں۔ آتش پرست لوگ جو آتش کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے یا مشرکین تھے، ان کے یہ عمل ہے، مسلمان کا یہ عمل نہیں ہے۔ ہمیں تو اس رات میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس رات میں نوافل پڑھنے ہیں، اس رات میں روزہ رکھنا ہے۔ مسلمان کے کام تو یہ ہیں۔ ہم ان کاموں کو چھوڑ کے اگر مشرکین کے اعمال کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ، اس کا رسول چاہیے، اس کا دین چاہیے جس میں ہماری نجات ہے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں یہ 15 شعبان وہ رات ہے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ رزق کی برکت دینی ہے یا رزق کی تنگی کرنی ہے، فیصلے ہوتے ہیں۔ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، یہ دنیا میں سارا سال کیا کرتا رہا، کیا افعال تھے، کیا کردار تھے، یہ سارا شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس میں مرنے والوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور جو نئے آنے والے ان کے نام بھی ہوتے ہیں۔ رسول پاک فرماتے وہ دنیا میں کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے محبوب تو یہ چاہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہم نہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعمال کو دیکھے، اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں نوافل ہوں، اس میں صدقات ہوں، اس میں روزہ ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میری مودبانہ اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے عرض ہے کہ اس کی پہلے ہی تیاری کریں۔ رمضان شریف اللہ کا مہمان ہے، وہ امت کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم پاک ہو سکو۔ اور اگر ہم نے اس کی پہلے تیاری نہ کی تو رمضان شریف کا اکرام بھی نہیں کر سکیں گے۔ شعبان کا مہینہ رمضان شریف کی تیاری کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ ہم اسی مہینے میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ جب رمضان شریف آئے تو پہلے ہی رسول پاک کا غلام تیار ہو چکا ہو۔ اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کو قبر کی فکر ہوتی ہے، وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پھر اس بات کو دہراؤں گا، اگر ان اعمال کو اپنانا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بننا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنے والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرنے چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم بیٹھو ان کے ساتھ جو ان کاموں میں مشغول ہیں۔ ابھی آپ نے سنا خربوزہ خربوزوں کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ جب دیکھو گے نوجوانوں کو اللہ اللہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، تو دل کے اندر ایک ابال اٹھے گا، میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں، میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہوں، میں پیچھے کیوں رہ جاؤں۔
ان کو دیکھ کے دل میں حرص پیدا ہوگا، اس صحبت سے دل میں نیکی کی طلب پیدا ہوگی۔ اگر اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے نیکی کے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے الصحبۃ موثراً لو کان ساعۃ، صحبت اثر رکھتی ہے چاہے گھڑی کی کیوں نہ ہو۔ جب آپ نیک صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، جو تمہیں قرآن پاک سناتے ان کے پاس بیٹھیں گے، جو نیکی کی دعوت دیتے ان کے پاس بیٹھیں گے، اللہ یہ رنگ چڑھاتا جائے گا، رحمان کا رنگ چڑھتا جائے گا، شیطان کا رنگ اترتا جائے گا۔ اللہ کا رنگ اتنا پکا ہے، خدا کی قسم جب چڑھ جائے گا دوسرے رنگوں کو ختم کر دے گا، اللہ کے رنگ میں رنگ کے دنیا سے لوٹ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بس پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے پیاروں کے اعمال کو اپنانا ہے، اور اگر اپنانا ہے تو ان کے پاس بیٹھنا ہے جو اس اعمال پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ وہ وقت لے آئے گا کہ اللہ کے بلاوے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، وہ کام کرنے کی توفیق ہو جائے گی جن سے اللہ اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ ہم بے عمل ہیں، اے باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، اے باری تعالیٰ نیکی کی ہمیں طاقت نہیں ہے، لیکن تیرے دربار عالی شان میں سوال کرتے ہیں، اگر تو کرم کر دے، اگر تو نظر کر دے، اگر تو رحمت فرما دے، ہمارے لیے سارے کام آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ سوال کرتے جاؤ، نیکوں کی صحبت کو اپناؤ، انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اللہ رب کریم وقت لے آتا ہے، اس کی منزل اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ رب کریم ہم پہ اپنی رحمتوں سے اپنے پیارے رسول کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔